ایک دور تھا کہ افغانستان میں سنا تھا ہم نے، میں گیا تو نہیں لیکن سنا تھا کہ اگر سونا بھی کسی کا پڑا ہے تو کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں۔ وہ دور تھا اسلامی انقلاب کا۔ اور پھر ایک دور آیا، وہ اسلامی انقلاب کو بہت جلد ہی نیست و نابود کر دیا گیا، کیونکہ باطل قوتیں کبھی نہیں چاہتی کہ دنیا میں اسلامی نظام کہیں پہ بھی آ جائے۔ تو وہ اسلامی نظام پھر نیست و نابود ہوا، اور وہ جو نظام چلانے والے تھے انہیں ملک بدر ہونا پڑا، اور 20 سال تک ملک سے باہر گزارنے پڑے، فٹ پاتھوں پہ سونا پڑا، غاروں میں چھپنا پڑا۔ اور اس وقت انہیں شاید اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہوگا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا، اور خدا نہ خواستہ پاکستان پہ وہ وقت نہ آ جائے کہ ہماری آزادی چھن جائے، کیونکہ ہمارے کرتوت بالکل ویسے ہی ہیں۔ ویسے سے مراد یہ نہیں کہ ہم کوئی اسلامی نظام لے آئے ہیں، کرتوت ایسے ہیں کہ اتنے مقروض ہو چکے ہیں کہ جو بچہ آج پیدا ہوتا ہے 2.5 لاکھ کا مقروض پیدا ہوتا ہے۔ اور جس دن چائنا نے یہ کہہ دیا کہ میرے قرضے واپس کرو، تو پاکستان نے کہنا ہے کہاں سے کریں، ہمیں تو اور چاہیے۔ اور چائنا کا یہ اصول ہے کہ جو قرضہ واپس نہیں کرتا اس پہ قبضہ کر لیتا ہے، اور اس وقت وہ دنیا کی سب سے بڑی قوم ہے۔ اور دنیا میں اگر لوگ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کون ہے تو انگلی سب کی اسی طرف جاتی ہے۔ اور وہ دور دور نہیں ہے، 100 سال پہلے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تو پیشین گوئی ہے کہ یہ ہونا ہے۔ محنت و سرمایہ دنیا میں سفارہ ہو گئے، دیکھیے ہوتا کس کس کی تمناؤں کا خون۔ حکمت و تدبیر سے یہ فتنہ آشوب خیز ٹل نہیں سکتا، وقد کنتم بہ تستعجلون۔ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون۔ مسلمانوں کی ہلاکت ہوگی جس دن چائنا سے فوجیں نکلیں گی۔ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام، جس دن وہ لشکر کھلیں گے اور دنیا میں نکلیں گے، کیونکہ طاقت ہمیشہ اپنا کام کر کے دکھاتی ہے۔ اے صاحب نظراں نشہ قوت ہے خطرناک۔ تاریخ امم کا یہ پیام ازلی ہے، ساری دنیا کی تاریخ بتا رہی ہے کہ طاقت کا نشہ بہت برا ہے۔ جو بھی طاقت میں آیا، چاہے مسلمان آئے چاہے کافر آئے، جو بھی طاقت میں آیا سب نے اپنا نشہ دکھایا اور انسانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگائے۔ تاریخ امم کا یہ پیام ازلی ہے، صاحب نظراں نشہ قوت ہے خطرناک۔ اور طاقت آ رہی ہے، اس وقت ہے کس میں؟ امریکہ میں، اور وہ دکھا رہا ہے اسرائیل کے ذریعے لبنان میں اور فلسطین میں۔ آج کی خبر میں نے پڑھی، اس میں 50 سے زیادہ تو فلسطینی شہید ہوئے ہیں، بیروت میں ہوئے ہیں، اور انہوں نے 500 حملے کیے ہیں، انہوں نے 200 میزائل پھینکے ہیں، ان کا ایک بھی نہیں مرا اسرائیل کا۔ یہ کیا مقابلہ ہے؟ ادھر سینکڑوں لوگ مر جاتے ہیں، ادھر ایک بھی نہیں مرتا، اور پشتبانی کون کر رہا ہے؟ صاحب طاقت، صاحب قوت امریکہ اسرائیل کی بیک پہ ہے۔ صاحب نظراں نشہ قوت ہے خطرناک، آج اس کے پاس نشہ قوت ہے، وہ خطرناک ہے۔ اور جس رفتار سے یہ دنیا چل رہی ہے تو چائنا دنیا کی فیوچر پاور بننے والا ہے۔ جب اس کے پاس وہ طاقت آئے گی، دنیا کو فتح کرنے والی طاقت، تو اس کی فوجیں جب نکلیں گی تو راستہ کون سا ہوگا؟ جو سی پیک ہم بنوا رہے ہیں وہ راستہ ہے، تو سب سے پہلے قتل عام کس قوم کا ہوگا؟ ایک تو مقروض، اگر آنکھ اٹھا کے دیکھا وہ کہیں گے قرضے نکالو، نہیں نکالو تو چلو، اور اوپر سے راستہ سی پیک، پوری دنیا میں جانے کا راستہ۔ اس ملک کی ضرورت ہے، یہ راستہ ہے چائنا کا۔ اقبال نے 100 سال پہلے جو کہا تھا اس پہ غور کر لو، اس قوم کو بنا لو، اس قوم کو بچا لو، اپنی نسلوں کو بچا لو۔ وہ برا وقت آنے والا ہے، اس برے وقت سے بچنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اور ایک ہی راستہ ہے بچنے کا،
اس ملک کو اگر ملک بنانا ہے تو اس کی اصلیت پہ لاؤ، اور اس کی اصلیت کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس ملک کو اپنی اصلیت پہ لاؤ، کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام لاؤ، علم و ہنر کا نظام لاؤ، عدل و امن کا نظام لاؤ، زکوٰۃ و رشوت کا نظام لاؤ، یہ دنیا کی امیر ترین قوم بن جائے گی، مقروض نہیں رہے گی، ہم چائنا کو قرضے دیں گے، وہ دور آئے گا انشاءاللہ۔ لیکن کچھ کرنا پڑے گا، تو اس لیے آج عہد کرو کہ ہم ٹھیک ہے اپنی زندگیاں گزارنے کے لیے ہنر سیکھیں، کمائیں، اپنا گزارا اچھا کریں، کسی کے مقروض نہ ہوں، بھکاری نہ بنیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے ملک کی خبر لیں، قوم کی خبر لیں، اپنی نسلوں کی خبر لیں، اپنا فیوچر سوچیں، مستقبل سوچیں، اور صرف دنیا ہی نہیں عاقبت بھی سوچیں۔ اگر مسلمان نے اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چلانے کی جستجو نہ کی، تمنا نہ کی، آرزو نہ کی، کوشش نہ کی، تو سن لو عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے، اور جو مومن نہیں ہوں گے، صاحب لولاک نہیں ہوں گے، اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چلانے کی کوشش کرنے والے نہیں ہوں گے، تو وہ تو پھر مومن ہی نہیں ہے، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا آپ خود سوچ لیں۔